بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا حذف الفاعل وکان الفعل یتعدی الی اکثر من مفعول یرفع الاول نائبا ویبقى ما یلیہ علی نصبہ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا نائب الفاعل۔ گزارش کی تھی کہ فاعل اور رکن کلام ہوتا ہے، لیکن بعض اسباب کے آ جانے کی وجہ سے اس فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس فاعل کا ایک نائب لایا جاتا ہے۔ وہ نائب اس کا جو نائب ہوتا ہے، یعنی اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ خوب، وہ نائب فاعل کیا بن سکتا ہے؟ کل گزارش کی تھی کہ جو فعل متعدی کا مفعول ہوگا وہ مفعول اس فعل کا نائب الفاعل بنے گا، چونکہ پھر فعل کو مجہول لایا جاتا ہے اور وہی مفعول اس کا نائب الفعل ہوتا ہے۔ پھر جو احکام فاعل کے ہوتے ہیں، اس فعل معلوم کے ہوتے ہیں، وہ سارے احکام پھر اس نائب فاعل اور اس کے فعل مجہول کے ہوتے ہیں۔ خوب، یہ بات ہو گئی۔ چار اسباب بھی ذکر ہوئے کہ بسا اوقات ان اسباب کی وجہ سے اس فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آج جو یہ مسئلہ ہے، چونکہ اس کا سوال تو یہ تھا کہ اگر ایک فعل متعدی کے چند مفعول ہوں تو ان میں سے کس کو نائب فاعل بنایا جائے گا؟ چونکہ یہ ساری باتیں آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی ہوئی ہیں کہ کچھ فعل ہوتے ہیں جو متعدی یک مفعول ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، کچھ تین کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں آپ کی پہلے ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھی ہوئی ہیں، یا شاید شرح تعامل میں بھی، خیر اس کا ذکر نہیں تھا، وہاں عامل کی بات ہے۔ خوب، آپ فرماتے ہیں اگر ایک فعل متعدی ہو اور اس کے چند مفعول ہوں تو ان مفاعیل میں سے جو پہلا ہوگا اس کو ہم نائب الفاعل قرار دیں گے، اس کو مرفوع پڑھیں گے نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر، لیکن جو باقی مفعول ہوں گے وہ اسی طرح اپنے اصل اعراب نسبی پر برقرار رہیں گے، وہ اسی طرح منصوب رہیں گے۔ فقط پہلے مفعول کو نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر مرفوع پڑھیں گے اور اسی کو ہی نائب فاعل بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، گزارش کی کہ مفعول فاعل کا نائب فاعل بنے گا اور اس کے فعل کو مجہول لایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب اگلا مسئلہ یہ ہے، پوری توجہ، بلکہ میں یوں آسان کروں تو آپ کے لکھنا آسان ہوگا۔ جہاں پر فعل متعدی کا مفعول بہی، یعنی کسی بھی فعل کا مفعول بہی موجود ہوگا تو ایسی صورت میں تو وہی مفعول بہی نائب فاعل بنے گا، کوئی اور نائب فاعل نہیں بنے گا۔ ایک سطر لکھ لیں، اگلی سطر، اگر کسی مقام پر کسی کلام میں مفعول بہی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ اور ادھر سے فاعل بھی محذوف ہے۔ بڑا آسان جواب، فرماتے ہیں جس کلام میں مفعول بہی نہ ہو اور ادھر سے فاعل حذف کرنا ہو تو تین چیزیں اور ہیں جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، البتہ اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ کون سی؟ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 ظرف،
نمبر 3 مجرور بحرف الجار۔ تو اس کا مطلب ہے نائب فاعل فقط مفعول بہی نہیں ہوتا، مفعول بہی وہاں ہوگا کہ جہاں ہوگا۔ اگر کسی کلام میں مفعول بہی ہے ہی نہیں تو وہاں پر ان 3 میں بھی صلاحیت ہے، یہ بھی نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی شرائط ہیں۔ مصدر نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مصدر متصرف ہو، جامد نہ ہو۔ متصرف سے مراد کیا؟ یعنی وہ تمام حالات اعرابی کو قبول کر سکتا ہو، یعنی اس پر رفع بھی آ سکتا ہو، اس پر نصب بھی آ سکتا ہو، اس پر جر بھی آ سکتا ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو۔ جیسے ضرب ہے تو ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلے عامل کے لحاظ سے۔ اس کو کہتے ہیں مصدر متصرف۔ اس کے مقابل میں جامد ہوگا، جیسے سبحانہ مثلا، یہ ہمیشہ سبحانہ رہتا ہے، یہ مختلف اعرابی حالتوں کو قبول نہیں کرتا مثلا۔ اسی طرح ظرف میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ متصرف ہو، جیسے یوم، یومن بھی پڑھ سکتے ہیں، یومن بھی پڑھ سکتے ہیں، یومن بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلے عامل کے لحاظ سے۔ لہذا یوم میں یہ صلاحیت ہے کہ تمام حالات اعرابی کو قبول کرتا ہے، لیکن متى یا اذا وہ بھی ظرف ہیں، لیکن وہ تمام حالات اعرابی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے وہ ظرف تو ہیں لیکن وہ جامد ہیں۔ یہ فرق ہو گیا جی اس کا، ٹھیک۔ دوسرا، مصدر میں یہ شرط ہے کہ متصرف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مختص ہو۔ اسی طرح ظرف میں بھی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متصرف بھی ہو، مختص بھی ہو۔ مختص کا کیا مطلب ہے؟ اختصاص کا کیا مطلب ہے؟ اس کو لکھ لو کاپیوں پر جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں۔ یہاں مختص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ظرف یا وہ مصدر اپنی مصدریت اور ظرفیت کے علاوہ کسی اور معنی کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہو، کسی اور معنی پر بھی دلالت کر رہا ہو۔ جیسے ابھی ہم مثال پڑھیں گے کہ وہ ظرف، جیسے کہتے ہیں ضرب شدید، اب ضرب میں مصدری معنی بھی ہے لیکن چونکہ موصوف ہے اور شدید اس کی صفت ہے تو اس میں وہ صفتیت والا اضافی معنی بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظرف مختص ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جو مصدر مصدریت کے علاوہ کسی اور معنی کو اپنے اندر نہ رکھ سکتا ہو وہ مختص نہیں ہوگا۔ اگر مختص نہیں ہوگا تو وہ پھر نائب فاعل بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ظرف میں آ جائیں، مثلا یوم کامل، اب یوم ظرف ہے، جہاں ظرفیت پر دلالت کر رہا ہے، ظرفیت والا معنی دے رہا ہے یوم کامل، چونکہ اب یہاں موصوف بھی ہے، اس کے بعد کامل اس کی صفت بھی ہے، تو ظرفیت کے علاوہ ایک اور صفتیت والے معنی کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس قسم کو کہتے ہیں مختص، یعنی اس معنی ظرفی یا مصدری کے علاوہ ایک اور معنی بھی اپنے اندر سمائے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ اور تیسرا ہم نے یہ ذکر کیا کہ مجرور بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم ایسے حرف جار کے ذریعے مجرور ہوا ہو کہ جو حرف جار علت کو بیان نہ کرتا ہو، جیسے لام تعلیل کے لیے آتی ہے، با
تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، من تعلیل یعنی اور معنی کے علاوہ علت کو بیان کرتے ہیں، اس قسم کے مجرور جار سے وہ مجرور نہ ہو جو تعلیل کا معنی بھی دیتے ہیں، تو پھر ایسا مجرور نائب فاعل بن سکتا ہے۔ خوب کچھ چیزیں اور ہیں جو ترجمے میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اذا حذف الفاعل، جب فاعل کو معروف کر دیا جائے، وقان الفعل یتعدی الی اکثر من مفعول، اور فعل ایسا ہے جو ایک سے زائد مفاعیل کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کا ایک مفعول نہیں، 2 مفعول ہیں، 3 مفعول ہیں۔ اب مسئلہ ہوگا کہ ان میں سے کس کو نائب الفاعل قرار دیا جائے، تو جواب یرفع الاول، ان مفاعیل میں سے جو پہلا ہوگا اس کو مرفوع قرار دیں گے، کیوں؟ نائباً، یعنی فاعل کی نیابت میں، یعنی گویا 2 یا 3 مفعول ہیں تو ان میں سے جو پہلا مفعول ہوگا اس کو نائب الفاعل قرار دیں گے اور اسی کو فاعل والا اعراب دیں گے، یعنی وہ مرفوع ہوگا۔ وَيَبْقَ مَا يَلِيهِ عَلَى نَصْبِ، جو باقی مفاعل ہیں وہ اپنا جو ان کا اصل مفعول کا اعراب چونکہ نصب ہوتا ہے لہذا وہ اپنے اسی نصبی اعراب پر، اصلی اعراب پر باقی رہیں گے۔ قُسِیَ الْفَقِیرُ صَوْبًا، قُسِیَ فعل متعدی ہے، متعدی ب2 مفعول، یہ فقیر بھی اس کا مفعول ہے، صوب بھی مفعول ہے، لیکن چونکہ یہاں فاعل معذوف ہے تو پہلے مفعول فقیر کو نائب فاعل قرار دیا، ہم نے پڑھا الفقیرو، لیکن صوباً کو اسی طرح منصوب پڑھا جو اس کا اپنا اعراب ہے۔ قُسِیَ الفقیرو صوباً، فقیر کو پہنایا گیا لباس کو۔ یا اوریا اخوک العلم مفیدا، اوریا کیا مطلب؟ بتایا گیا، سمجھایا گیا، کیا؟ اخو کا، یہ اخ یہ بھی مفعول ہے، علم بھی مفعول ہے، مفید بھی مفعول ہے، 3 مفعول ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے اخ کو نائب فاعل قرار دیا اوریا کا، اور اخو کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اور یا اخو کا، تیرے بھائی کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، جو بھی آپ مرادی معنی اس کا لیں، کیا کہ العلم، کہ علم مفیداً مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب اگلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کلام میں مفعول بہ نہ ہو تو پھر نائب فاعل کون بنے گا؟ جواب اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ، اگر کسی کلام میں مفعول بہ نہ ہو پھر نابا عن الفاعل، تو پھر فاعل کی نیابت کون کرے گا؟ میں نے آپ کو 3 سمجھائے، مصدر 1، ظرف 2 اور مجرور 3، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ۔ فی الحال یہ فرماتے ہیں نابا عن الفاعل، تو فاعل کا نائب کون بنے گا؟ فرماتے ہیں ما تصرف من المصدر والظرف، مصدر اور ظرف۔ میں نے آپ کو آسان گزارش کی لکھنے کے لیے کہ مصدر بھی مصدر متصرف ہو، جامد نہ ہو، ظرف بھی ظرف متصرف ہو، جامد نہ ہو، یہ بھی بتا دیا جہاں متصرف سے کیا مراد ہے۔ بشرط ان یکون کل منہما مختصا، اور یہ بھی شرط ہے کیا کہ وہ مصدر ہو یا ظرف متصرف ہونے کے ساتھ ساتھ مختص بھی ہوں۔ مختص کا مطلب کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو پہلے لکھوایا ہے کہ جو اپنے اس معنی مصدری اور ظرفی کے علاوہ کسی اور معنی پر بھی مشتمل ہو۔ خوب، یصح الاسناد الیہ، اور فعل کی ان کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہو، جو اگر اسناد صحیح نہیں ہوگا تو پھر 2 بن ہی نہیں سکتے ہو۔ ضربا ضرب شدید، ضرب متصرف ہے، کیوں؟
چونکہ یہ تمام حالات اعرابی کو قبول کرتا ہے۔ عامل کے لحاظ سے ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا متصرف ہے۔ مختص کس لحاظ سے ہے؟ چونکہ اس کے بعد شدیدن اس کی صفت ہے، تو معنی مصدری کے علاوہ یہ صفتیت پر مشتمل ہے، چونکہ یہ موصوف ہے، شدید اس کی صفت ہے، ایک اور معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سحرت لیلۃ الانس بالقرآن، اب ذرا غور کرو، سحرت، خوب یہ تو ہو گیا فعل مجہول، لیلہ یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس لیلۃ الانس سے اس میں اضافت ہے۔ اب یہ لیل یعنی ظرفیت کا معنی تو اس میں ہے بھی صحیح نا، اب اضافت کی وجہ سے ایک اور معنی بھی اس میں آ گیا ہے، وہ نسبت والا، اضافت والا، کہ انس بالقرآن کی رات سحرات، یعنی سحر کر دی گئی، مراد کیا کہ صبح ہوگی، ساری رات محفل قرآنی چلتی رہی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں لیل میں ظرفیت بھی ہے اور اضافت کی بنیاد پر ایک اور معنی بھی اس میں موجود ہے۔ خوب، فائدہ اسی سے مربوط فرماتے ہیں، المراد بالتصرف، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہاں تصرف سے مراد کیا ہے کہ وہ فعل مصدر متصرف ہو یا ظرف متصرف ہو، اس کا مطلب ہے ان یکون کل منہما، کہ وہ مصدر اور ظرف دونوں کیسے ہوں کہ لا یلزم وجہا واحدا فی الاستعمال، کہ وہ استعمال میں فقط ایک ہی وجہ کو لازم نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی فقط ایک اعراب ان پر نہ پڑھا جا سکتے ہو، بلکہ تمام حالات اعرابی ان پر آ سکتے ہوں، وہ مرفوع بھی بن سکتے ہوں، وہ منصوب بھی بن سکتے ہوں، مجرور بھی بن سکتے ہوں، لہٰذا یہی وجہ ہے فلا ینوب، لہٰذا سبحانہ اور معاذ یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مختلف حالات اعرابی کو قبول نہیں کرتے، سبحانہ ہمیشہ سبحانہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لملازمتہم المصدریۃ، چونکہ یہ فقط اور فقط یہ مصدر ہیں اور دیگر اعراب قبول نہیں کرتے۔ لا مثلو، اسی طرح لدا اور اذا، یہ بھی ملازم ظرفیت ہیں، یعنی یہ بھی متصرف ہیں، ظرفیت ان کو لازم ہے، جیسے سبحانہ کو مصدریت لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بئی معنی کہ یہ فقط ایک ہی اعراب، لدا ہمیشہ لدا ہوگا، پیچھے جو بھی ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح سبحانہ ہمیشہ سبحانہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان میں کوئی اور معنی، یعنی کوئی اس میں وہ مختص بھی نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ آئے گا آگے۔ تیسری چیز جو نائب الفاعل بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ینوب عن الفاعل المجرور بالحرف، المجرور بالحرف، جو اسم مجرور بحرف الجر ہو وہ بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی شرط بتائیں گے۔ جیسے مرہ بالبستان، اب یہاں بستان لفظاً تو مجرور ہے چونکہ اس پر با داخل ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے اس مرہ کا نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر۔ مرہ یعنی گزر گیا باغ کے قریب سے۔ وَنُذِرَ فِي الْأَمْرِ، اسی طرح فِي الْأَمْرِ لفظاً اگرچہ یہ مجرور ہے لیکن محلاً نُذِرَ کا نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ نُذِرَ فِي الْأَمْرِ یعنی اس معاملے میں دیکھا گیا، نظر کی گئی، جو بھی اس کا معاملہ۔ بس فَالْبُسْتَانُ وَالْأَمْرُ، یہاں اسم جو گزرا ہے بستان اور عامر، فی موضع رفع یہ محلاً مرفوع ہیں علی النیابت نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر، اگرچہ لفظاً یہ مجرور ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں، توجہ آگا، میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہر اسم مجرور نائب فاعل نہیں بن سکتا، بلکہ فرماتے ہیں یشترط فی المجرور بالحرف حتی یصلح للنیابہ، ہر اسم مجرور
نائب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس میں مجرور نائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں یہ شرط موجود ہو۔ کون سی شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ ان لا یکون مجرورا بحرف التعلیل، وہ ایسے حرف جار سے مجرور نہ ہو جو حرف جار تعلیل کا معنی بھی دیتا ہو۔ جیسے لام کئی معنی کے لیے آتی ہے، لیکن ان میں ایک للتعلیل، آپ نے شرح میں تو عامل میں پڑھا ہے سارے حروف جارہ کہ کون کتنے معنی کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح با ہے، من ہے، یہ سارے تعلیل کا معنی دیتے ہیں۔ تو جو حرف جار تعلیل کا معنی بھی دیتا ہوگا اس کا مجرور نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ لہذا فرماتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہتے ہیں کہ یخاف، فعل تو مجہول ہے لیکن آگے کہتے ہیں من بأسک، اب یہاں چونکہ من آ گیا ہے، بے شک باس اس کا مجرور ہے لیکن یہ نائب فاعل نہیں ہے، بلکہ یخافو کا نائب فاعل ضمیر مستتر ہے۔ کیوں جی باس کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے من کے ذریعے اور من تعلیل کا معنی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یخافو یعنی خوف کھا جائے گا، من بأسک تیرے ڈر سے، تیرے باس۔ پس یکون نائب الفاعل ضمیر مستتر، یہاں پر نائب فاعل ضمیر ہوگی جو یخافو میں مستتر ہوگی، عائد الی المصدر، جو اس کے مصدر خوف کی طرف پلٹے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یخافو۔ اگلا فائدہ اس سے مربوط ہے، کیا؟ کہ اگر کہیں پر نائب الفاعل، اگر کہیں پر نائب الفاعل مؤنث ہو تو پھر اس کا جو فعل مجہول ہوگا اس کو مؤنث نہیں لایا جائے گا، بلکہ وہ اسی طرح مذکر ہی رہے گا۔ ہم نے پیچھے کہا تھا نا کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس کے لیے فعل کو مؤنث لایا جائے گا، لیکن یہاں فرماتے ہیں اگر نائب الفاعل مؤنث ہو تو بھی اس کے فعل کو مؤنث نہیں لایا جائے گا، وہ مذکر کا مذکر رہے گا۔ جیسے مرا بہندن، اب ہند مؤنث ہے اور مؤنث بھی حقیقی ہے لیکن اس کو مرہ لائیں گے، مرت نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں اذا کان المجرور، اگر جار کا اسم مجرور مؤنث ہو، فلا تلحق فعلہ علامت التانیث، تو بھی اس کے فعل مجہول پر علامت تانیث نہیں لائی جائے گی، ملحق نہیں ہوگی۔ لہذا آپ مرہ بہندن پڑھیں گے، مرت بہندن نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یجوز تقدیمہ علی فعلہ، کہ اگر نائب فاعل مؤنث ہو تو اس کو اپنے فعل مجہول پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، اور پھر وہ مبتدا نہیں ہوگی بلکہ اسی طرح نائب الفاعل ہی رہے گا۔ جیسے مرہ بہندن کی بجائے ہم کہتے ہیں بہندن مرہ، تو یہاں بہندن مرہ بہندن یہ نائب فاعل مقدم ہے اور مرہ اور فعل مجہول مؤخر ہے۔ ختم۔ اگلی بات ہم نے کہا تھا کہ مصدر یا ظرف متصرف بھی ہوں اور مختص بھی ہوں۔ اب ان دو پیروں میں بتا رہے ہیں کہ مصدر کس کس طریقے سے مختص ہو سکتا ہے، اس میں اختصاص کیسے آ سکتا ہے، اور ظرف میں اختصاص کیسے آ سکتا ہے، دونوں کا علیحدہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں مصدر مختص بن سکتا ہے کہ اس کی صفت الاوصاف، مصدر مختص ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کی طرف اضافت کر دو، مصدر مختص ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی عدد بیان کر رہا ہو تو یہ
اس میں اس مصدر میں مصدریت کے علاوہ ایک اور معنی بھی آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ مصدر مختص کہلاتا ہے۔ یختص المصدر، مصدر اختصاص حاصل کر سکتا ہے، کیسے؟ 3 طریقے سے۔ نمبر 1، بالوصف، کہ ہم اس مصدر کی ایک صفت لائیں، وہ مصدر مختص کہلائے گا، جیسے فہما فہم شدید، فہم مصدر ہے، شدید صفت آ گئی، اب فہم اپنے معنی مصدری کے علاوہ ایک اضافی معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ فہم شدید، بہت زیادہ سمجھیں۔ نمبر 2، مصدر مختص ہو سکتا ہے، اختصاص حاصل کر سکتا ہے بالاضافت، کہ اگر مصدر کو مضاف کر کے استعمال کریں تو اس میں مصدریت کے علاوہ ایک اور معنی بھی آ جائے گا، جیسے مثال ہے خدمت خدمت الامیر، کہ اس خدمت کو امیر کی طرف اضافت دی گئی، اب جہاں پر یہ مصدر ہے وہاں پر اس میں اضافی نسبت کا معنی بھی شامل ہے۔ اور تیسرا، او بتحدید عدد، یا مصدر کسی عدد کی حد بندی کر رہا ہو، یعنی وہ مصدر کوئی عدد بیان کر رہا ہو، تو اس صورت میں بھی مصدریت کے علاوہ اس میں ایک اور معنی آ جاتا ہے، جیسے ضربت ضربتان، یعنی ماری گئیں اس کو 2 ضربتیں۔ اب یہاں ضربتان، ضرب اپنے معنی مصدری کے علاوہ ایک اور معنی بھی بیان کر رہا ہے، یعنی 2 مارنا، 2 ضرب والا۔ اور جو ظرف بھی فرماتے ہیں 3 چیزوں سے اختصاص حاصل کر سکتا ہے، 3 طریقے سے، جب 3 انداز میں آئے تو وہ مختص واقع ہوگا، کیسے؟ یختص ظرف، اس کے نمبر 1 بالوصف، اگر ظرف کی صفت لگا دی جائے تو وہ ظرف بھی ظرف مختص بن جائے گا، یعنی صفت کے ذریعے بھی اختصاص حاصل کر لے گا، ایک اور معنی کو اپنے اندر سمو لے گا، جیسے سیما، یہ فعل مجہول ہو گیا ساما کا، یومن، یوم ظرف بھی ہے، نائب فاعل ہے، لیکن کاملن اس کی صفت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یوم میں معنی ظرفیت بھی ہے اور کاملن ایک صفت لگا کے اس کی جب آ گئی تو یہ یوم، یعنی گویا یہ جہاں متصرف ہے، یومن 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 پڑھ سکتے ہیں، وہاں مختص بھی ہے اس کاملن صفت کی بنیاد پر۔ او بالاضافہ، یا یہ ظرف اختصاص حاصل کرتا ہے، اضافہ یعنی وہ ظرف مختص ہوتا ہے، کیوں؟ ظرفیت کے علاوہ اضافت کی بنیاد پر، کہ اگر اس کو مضاف کر کے استعمال کریں، جیسے سیما جنہیں رکھا گیا روزہ، یوم الجمعہ، کہ یوم کو ہم نے جمعہ کی طرف اضافت دے دی، اب یہاں صرف ظرفیت نہیں، ایک اضافی معنی بھی موجود ہے نسبت والا۔ او بالعالمیہ، یا یہ ہے کہ نہیں وہ ظرف اختصاص حاصل کر سکتا ہے علم ہونے کی وجہ سے، کہ وہ ظرف بھی ہے لیکن ساتھ علم بھی ہے، تو یہ ظرف مختص ہوگا، جیسے سیما رمضانو، اب رمضان ظرف بھی ہے چونکہ ایک زمانے کو کہتے ہیں خاص مہینے کو، اور پلس یہ ہے علم بھی ہے، لہذا اس لیے سیما کا نائب الفاعل واقع ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔